بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ ناظرین، دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ پچھلے چند گھنٹوں کے دوران ملک میں ہونے والی اہم ترین ڈیولپمنٹ کے ساتھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ رؤوف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف اور جو حکومت کی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اور عدلیہ کے حوالے سے اور ججز کے حوالے سے اس حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی رہائی کے لیے تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور یہ تحریک کا آغاز 8 نومبر سے ہونے جا رہا ہے۔ جو اس دفعہ جو احتجاج ہوگا وہ حتمی ہوگا اور حکومت کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اگر حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو رہا نہ کیا تو پھر اس ملک میں تمام طرح حالات کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا، اور رؤوف حسن کے مطابق پوری پارٹی یکجا ہے، ہم نے پرامن عوامی تحریک شروع کر لی ہے۔ احتجاجی تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے۔ انہوں نے یہ بات جو انہوں نے اس حوالے سے اہم کہا کہ تحریک انصاف نے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پارٹی کے سابق ترجمان رؤوف حسن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری پارٹی یکجا ہے، 8 نومبر کی احتجاجی تحریک فائنل ہے، 8 نومبر سے ہماری احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ جلسہ پشاور نہیں اب سوابی میں ہوگا۔ احتجاجی تحریک کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، ہم نے پرامن عوامی تحریک شروع کرنی ہے۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی مقدمات بنائے گئے، آئین و قانون کے مطابق جدوجہد کر کے عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد عدلیہ میں تبدیلی آئی ہے، اب فیصلے انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے رؤوف حسن نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے رابطوں کو بڑھائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہمیں جمہوریت حقائق سے محروم کیا جا رہا ہے، فاشسٹ ہتھکنڈوں سے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ مریم نواز صوبے میں فاشسٹ طریقے سے حکومت چلا رہی ہیں، فاشسٹ حکومت اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہے، منتخب نمائندوں کو اپنے لیڈر سے سیاسی گفتگو کے علاوہ کیا بات کرنا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہم ایسے ہتھکنڈوں سے دباؤ میں نہیں آئیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حکومتیں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، ہم احتجاج کے لیے حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہم قومی اور صوبائی سطح پر تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ صورتحال یہ ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ خاص طور پر ملک میں جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ حکمت عملی تبدیل کی ہے، اور جس کے بعد کچھ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی لگ رہا ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے اثرات جو سامنے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو رہا کیا گیا، پھر ان کی ہمشیرگان کو بھی رہا کیا گیا، پھر جو اسلام آباد میں جو مظاہرہ ہوا تھا اور اس میں جو خیبر پختونخوا سے جو لوگ جہاں پر آئے تھے اور جو سرکاری اہلکار بھی آئے تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ عدلیہ نے ان کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو خفیہ طور پر کچھ ڈیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کچھ طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور عمران خان کی رہائی کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب یہ چمگوئیاں عام ہو چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو شاید جو ہے آئندہ چند دنوں میں یا اس مہینے کے آخر تک رہا کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے انہیں عدالت سے باقاعدہ ریلیف مل سکتا ہے۔ اس بات کی جو اس بات کا انکشاف ہوا ہے اس طرح سے ہوا ہے کہ مشیر اطلاع خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین کنڈا پور آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے۔ بیرسٹر سیف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں سیاسی صورتحال، امن و امان اور دیگر امور پر گفتگو ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ احتجاج سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور رہنمائی لی جائے گی۔ بیرسٹر سیف نے جو پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جمہوریت کو دوبارہ اپنی راہ پر لا سکتے ہیں، پی ٹی آئی ان سے رابطے میں ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقین سے پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ہو تاکہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنما رہا ہو سکیں، تاہم پی ٹی آئی کا ہدف ڈیل نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے جو کھول کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ صورتحال جو لگ رہی ہے۔ بیرسٹر صاحب کو مزید یہ کہنا تھا کہ اب جو صورتحال آگے سامنے آئے گی، انہوں نے کہا کہ اب کسی سے بھی جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ۔ اگر عمران خان کی سب سے ہماری جو بڑی شرط وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو رہا کیا جائے، ان کو آزادی کے ساتھ جو ہے اپنی سیاسی جو سرگرمیاں کرنے دی جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ کی جائے اور اسے اپنی سیاسی سرگرمیاں کرنے دی جائیں، تو اس طرح سے معاملات آگے چل سکتے ہیں۔
ناظرین ایک اور آپ کو جو خبر دینی ہے کہ انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ ترمیمی بل کے تحت کسی بھی مشتبہ شخص کو 3 ماہ حراست میں لیا جا سکے گا۔ ڈپٹی اسپیکر نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم وزیر تعالی نے پیش کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملکی سلامتی، دفاع اور امن و امان سے متعلق جرائم میں ملوث کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ تاوان، غصہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا سے متعلق جرم پر بھی 3 ماہ زیر حراست رکھا جا سکے گا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ترمیمی بل کے مطابق حراست یا نظر بندی کے دوران ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ 3 ماہ سے زائد نظر بندی آرٹیکل 10A کے تحت ہو سکے گی۔ الزامات کی تحقیقات JIT کرے گی۔ JIT مسلح افواج، سول آرمڈ فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں اور SP پولیس پر مشتمل ہوگی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 11 کے تحت کی ذیلی شق 4E میں ترمیم وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پیش کی گئی۔ ناظرین ایک اور جو اہم ترین خبر دینی ہے آپ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کے فیصلے پر اسلامی نظریاتی کونسل کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں کہا تھا کہ اجازت کے بغیر خاوند کی دوسری شادی پر پہلی بیوی نکاح معاہدہ ختم کر سکتی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شریعت کے برعکس قرار دیا ہے اور چیئرمین راغب نعیمی نے کہا ہے کہ مرد کی دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نکاح پر شریعت میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوہر کے بغیر اجازت دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کا فیصلہ غیر شرعی ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بھی کہا کہ آئین کے مطابق کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہے لیکن اس پر شرعی رائے رکھنے کا ہمیں بھی حق حاصل ہے۔ عدالت عظمیٰ کے حالیہ فیصلہ لینڈ آف لا کے مطابق جبکہ شریعت کے منافی ہے۔ راغب نعیمی نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اگلے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنے ایجنڈے پر لائے گی۔ یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ 23 اکتوبر کو جاری کیا تھا جس میں شوہر کے دوسری شادی کرنے پر بیوی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ ناظرین ایک اور جو خبر آپ کو دینی ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین فاروق ایچ نائک اور زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون انصاف اجلاس میں اکثریتی رائے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف نے کہا کہ 25 ججز میں سے ایک چیف جسٹس اور 24 ججز شامل ہوں گے۔ حکومت کا سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کا فیصلہ کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر احمد خان نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی قانون سازی پر اختلاف ہے۔ ججز تعیناتی کا ایسا طریقہ کار عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ سینیٹر احمد خان نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ جب کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے کیونکہ مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے ہوتے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ تعداد بڑھا کر اپنی مرضی کے ججز کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے۔ 25 اکتوبر کے بعد ججز بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں، تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینیٹر شہادت ایوان نے کہا کہ سپریم کورٹ ججز کی کم از کم تعداد 21 لازمی کرنی چاہیے۔ چیئرمین کمیٹی نے سیکرٹری قانون سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اخبار بتا سکتا ہے کہ بچے کے مقدمات 60,000 ہو گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کو انفارمیشن کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اس پر سیکرٹری قانون نے کہا کہ ہمیں کم سے کم بھی 3 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔